ذکر کی محفل سجے زمین کا وہ حصہ پھر زمین کا حصہ نہیں رہتا، جنت کا باغ بن جاتا ہے، جنت کا باغ۔ تو اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملکی میں نہیں بیٹھے، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ نے پتہ لکھا ملکی کا، لیکن چونکہ ذکر الہی کے لیے جمع ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اب تمہارے گاؤں کی زمین کا یہ ٹکڑا ذکر کی برکت سے جنت کے باغ میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جنت کے باغ میں ایسے منہ اٹھا کے آئے ہیں جی، جنت کے باغ میں آپ بتائیے جنت میں کوئی ایسے داخل ہو جائے گا اپنی مرضی سے استنجا کیا، پانی بھی نہیں لیا، ناپاک تھا، ایسے چلا آیا؟ میرے پیارے آقا کا پہلوانوں آپ مجھے بتائیں، پیاز اور لہسن کھانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی ڈرے نہیں بابا، پیاز کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ پیاز کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پیاز ہی کہتے ہیں، میں سمجھا لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، پیاز ہی کہتے ہیں، اور لہسن کو لہسن کہتے ہیں، کریکٹ۔ دونوں چیزیں کھانا جائز ہے نا؟ کوئی سالن، کوئی سبزی ترکاری، کوئی پلاؤ بریانی اس کے بغیر بنتا نہیں نا، یہ دونوں چیزیں کھانا جائز ہے۔ لیکن یہی پیاز اور یہی لہسن جس کا کھانا جائز ہے، اس کو کچا کھا کر مسجد میں آنا مکروہ ہے، کریکٹ ہے نا؟ جائز چیز ہے لیکن کچا کھا دو تو منہ سے بو آتی ہے، تو منہ سے بو آتی ہے تو اسے مسجد میں کھا کر آنا مکروہ، مسجد کے آداب کے خلاف۔ اب بتائیے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ بدبو والی چیز کھا کر نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں رائی کے تیل کا دیا نہیں جلا سکتے ہیں کیونکہ بدبو آتی ہے اس میں، تو جب بدبو والی حلال جائز چیز کو اللہ کے گھر میں کھا کر جانا مکروہ ہے، تو جنت میں کیا یعنی کوئی بھی منہ اٹھا کے چلائے گا؟ اس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی ہو، کپڑے سے بھی بدبو آ رہی ہو، منہ سے بھی بدبو آ رہی ہو، ایسے میلا کچیلا ایسے چلائے گا جنت کے باغ میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو جنت کے باغ میں بھی کچھ عذاب ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ ذکر کی محفل، میرے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے، جس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ صرف زمین پر ذکر کی محفل تلاش کیا کرتے ہیں۔ جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے نا، فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں محفل بیت جاتی ہے تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کتنے جمع ہوتے ہیں؟ یہاں سے 200، 500، 800، 1000، 1200، 1500 جمع ہوئے ہوں گے۔ جن کی خاطر محفل کو سجایا گیا ان کو تو آپ گن سکتے ہو کہ کتنے آئے تھے، لیکن فرشتے جو یہاں آتے ہیں ان کی گنتی آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کی محفل جہاں سجتی ہے وہاں لوگوں کے سروں پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ان کے اوپر دوسرے فرشتوں کی صف لگتی ہے، ان کے اوپر تیسرے فرشتوں کی صف لگتی ہے، ان کے اوپر چوتھے فرشتوں کی صف لگتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں زمین سے لے کر آسمان تک اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ دور کا ستون تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن موجود ہے نا فرشتے، اور جہاں فرشتے موجود ہیں، یہ بھی سنو حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جہاں فرشتے موجود ہو وہاں جو دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی موجودگی میں جو دعا کرو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اب اس محفل میں فرشتے ہیں، اس محفل میں یہ جنت کا باغ ہے، اس محفل میں رسول اللہ کو تشریف لاتے ہیں، تو اس محفل میں نہیں طاقت آیا کرو، اس محفل میں تیار ہو کر آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ یہ تو علماء آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ سب تیار ہو کر آئے کیسے نکاح کرانے ہیں؟ آپ بتائیے، انہوں نے کرتا پیجامہ بھی پہن رکھا ہے، انہوں نے جبہ پہن رکھا ہے، جیکٹ پہن رکھا ہے، ٹوپی یا ماما باندھ رکھا ہے، انہوں نے خوشبو لگا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے سرما بھی لگا رکھا ہے۔ یہ ساری تیاریاں جو کر کے آتے ہیں یہ عوام کو دکھانے کے لیے تیار ہو کر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں کہ جن سے زیادہ خوبصورت رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ آقا تشریف لاتے، اس لیے ہم تیار ہو کر آتے۔ اچھا جب بندہ انتقال کرتا ہے اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے اس کو غسل دیتے کہ نہیں؟ اب قائل کو غسل دے رہے ہیں، مر گیا لے جاؤ دفن کر دو، غسل دائے گی، اس کو غسل دیا جاتا، اس کو سرما بھی لگاتے ہیں، اس کو نئے کپڑے کا کفن پہناتے ہیں، کفن پر خوشبو بھی ملتے ہیں۔ اگر قبر ہی میں دفنانا تھا، مٹی ہی جاتا تھا تو یہ تیاریاں کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ ساری تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں کہ جس کو جس سے دنیا میں جیتے جی بندہ محبت کرتا رہا اور بن دیکھے جن کی محبت میں تڑپتا رہا، آج قبر میں جائے گا تو اپنا دیدار ہونے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کو اگر ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ پر بلایا جائے، سمجھو ہے نا، میں ذہن بنا رہا ہوں تقریر آپ سید صاحب کو سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ پر بلایا جائے، ایم پی صاحب کے ساتھ رات کے کھانے پہ بلایا جائے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ ٹوٹی چپل پہن کے جاؤ گے؟ دن بھر کا پسینے والا کپڑا پہن کے جاؤ گے؟ اچھا اگر آپ کسی آپ کے گاؤں میں کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو دلی بلایا اور کہا گیا پریسیڈنٹ کے ساتھ اس کی ملاقات ہونے والی ہے، اب بتائیے غریب ہی ہوگا تو پریسیڈنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے نیا کپڑا سلائے گا کہ نہیں؟ اچھا کپڑا پینے بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کسی بڑے سے ملنا ہو تو آدمی یوں ہی بھی کا کر نہیں جاتا، خوب تیاری کر کے سب صبر کر اہتمام کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میرے نبی سے بڑا بھی رب نے کائنات میں کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ نہیں، ان سے بڑا بھی کوئی پیدا ہوا نہیں، ان سے حسین و جمیل بھی کوئی پیدا ہوا نہیں۔ پھر ان کے نام پر محفل سجے اور یوں ہی چلے آیا، یہ محفل کے آداب کے خلاف۔ اچھا یاد خوش ہو جنہیں جہاں جگہ کے بیٹھ گیا ڈسکس نہ کریں، آپ شوشو نہ کریں، پیچھے کی طرف بیٹھ گئے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، دوسرے کی پڑھنے کے تمام اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوان میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کئی بات جو دو تین باتیں میں نے بتایا آپ کو سمجھ میں آ گیا بات؟ جی جن کو سمجھ میں آئی ہے سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں سے جمعہ کی نماز میں ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف مسجد میں جاؤ تو ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف نماز جنازہ میں شریک ہو تو ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، بلکہ دسترخوان پر کھاتے وقت بھی ٹوپی پہننا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ بازار جاتے وقت بھی سر ڈھانک کر جانا میرے نبی کی سنت ہے، استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اب بتائیے دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھو نبی کی سنت ہے، بازار جاؤ تو سر ڈھانک کر جاؤ نبی کی سنت ہے، استنجا خانے میں جاؤ تو سر ڈھانک کر جاؤ نبی کی سنت ہے، اور یہاں رسول کے ذکر کی محفل میں ایسے چلے آتے پتہ چلا کہ ہمیں محفلوں میں آنے کے عادات تک نہیں ملتی۔ آئندہ جب کبھی ایسی محفل میں آئے اپنی سر کو ڈھانکے سنت پر عمل کریں، اللہ توفیق کے امام شریف مانوا شروع کریں، ورنہ ٹوپی پہننے کوئی بات نہیں، ہمارا بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ سر ڈھکا ہوا گئے انشاءاللہ۔ میرا یہ مشورہ میں پورے ہندوستان میں ٹریول کرتا ہوں اور آپ یہاں رہتے ویسٹ بنگال میں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، جانتے ہیں نا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ بہانوں سے کئی مسلمانوں کی موب لنچنگ کر دی گئی، پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ کوئی ڈکیت کی بات نہیں، الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ بہانوں سے مسلمانوں کو گھیر کر مار دیا گیا، موب لنچنگ کر دی گئی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ایسے میں حضور کی سنت کو اپناؤ، اپنی سر پر ٹوپی پہننے کی عادت رکھو،
اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ایک دن آنا ہی آنا ہے. جی. کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کم سے کم اگر ٹوپی پہننے کی عادت ہوگی یا اگر جیب میں آپ کے ٹوپی ہوگی تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ننگا تو نہیں کیا جائے گا دیکھنے کے لیے کہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے سر کی یا آپ کے جیب کی ٹوپی بتا دے گی کہ اسلام کا ماننے والا. سبحان اللہ. تو کم سے کم مرنے کے بعد عزت ہونے سے بچ جاؤ. مرنے کے بعد غیروں کے ہاتھ ننگے ہونے سے بچ جاؤ. تو حضور کی سنت پر عمل کرے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور دوہراؤں. ابھی میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جی حضور نے فرمایا جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ زمین کا ٹکڑا کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے. جنت کا باغ. اچھا جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. تو پتہ چلا جتنے آئے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سب مولا کی مرضی سے آیا. سبحان اللہ. اپنی مرضی سے کوئی ایک ہی آیا ہے، چاہے اوپر بیٹھے ہو، چاہے نیچے بیٹھے ہو، چاہے پیچھے کھڑے ہو، ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا. آئے وہی ہیں جن کو میرے رب نے توفیق عطا فرمایا ہے. اب میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یہاں سے جب جائیں، توجہ ہے آپ کی، یہ چلت چلت ہوتی رہے گی، میں اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. آپ میری بات سنا توجہ سے. اب جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میں جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں. اب جب جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں تو میں زندگی پر کبھی جہنم میں جانے والا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. جنت کے باغ سے ہو کر آیا، اب جیوں گا بھی جنتیوں کی طرح، مروں گا بھی جنتیوں کی طرح. اب جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کروں گا. ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یہ تنہی. اب چلیے تقریر کی